سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ 20ویں صدی کے آغاز میں پیدا ہونے والی وہ عظیم شخصیت جس نے امت مسلمہ کو اپنے افکار اور نظریات سے زندہ کیا، جن کی پکار نے علماء اور عوام میں یکساں طور پر نئی روح پھونک دی۔ امت مسلمہ جو خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد تقسیم در تقسیم ہو کر روبہ زوال تھی، اسے پھر سے اٹھنے اور اپنے عروج پر پہنچنے کی لگن عطا کی۔ مسلمان قوم کو اس کے اصل فرض یعنی نفاذ دین کی یاد دہانی کروائی۔ سید مودودی کہتے ہیں، مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی۔ اسلام کی تبلیغ کبھی پیشہ ور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہو، بلکہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسروں کے اوپر اثر ڈالے۔ کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کریں، محض مسلم قوم کی حیثیت سے نہ کریں۔ سید مودودی نے مسلمانوں کو یورپی تہذیب سے متاثر ہونے کی بجائے دین اسلام پر فخر کرنا سکھایا اور پوری قوت سے مغربی تہذیب کی خرابیوں کو جدید تعلیم یافتہ ذہن کے سامنے واضح کر کے اسلامی تہذیب کی برتری کو ثابت کیا۔ کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اتنا قتل عام کیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گیا، لیکن جب صلاح الدین فاتح ہو کر اسی بیت المقدس میں داخل ہوا تو ایک آدمی بھی بیجا طریقے سے قتل نہیں کیا، سوائے ان لوگوں کے جو لڑ کر قتل ہوئے تھے۔ باقی عام آبادی کے قتل عام کا کوئی تصور ہی وہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اس کو خود عیسائی مورخین تسلیم کرتے ہیں اور صلاح الدین کی برتری کو مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صلاح الدین میں یہ برتری کہاں سے آئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ تھی تو اور کون سی چیز تھی جو ان کو اس راستے کے لے جائے؟ اسپین پر مسلمانوں نے بھی حکومت کی تھی، 800 برس تک حکومت کی، کبھی کوئی قتل عام نہیں کیا، لیکن جب عیسائی اسپین میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا اور بے دریغ ان کو ملک سے تقریباً 30 لاکھ آدمیوں کو ملک سے نکال۔ دونوں کا فرق آپ دیکھتے ہیں، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ مسلمانوں کے سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کی بدولت تھے، اور عیسائیوں سے جو اخلاق ظاہر ہوئے وہ اس وجہ سے ظاہر ہوئے کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم محفوظ اور صحیح طریقے سے پہنچی نہیں۔ سید مودودی نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا کی واحد اور آخری شخصیت بتایا جن کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسان کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر ہدایت ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی دیوی، ان کی لائی ہوئی کتاب اور ان کی سنت میں ہدایت ہے۔ باقی نہ دنیا میں کوئی قدیم شخصیت ایسی ہے، نہ اس زمانے کی شخصیت ایسی ہے، نہ پچھلی صدی کی ایسی ہے، نہ اس صدی کی ایسی ہے جس کے پیچھے ہم چلیں اور جس کی دیوی رہنمائی کو ہم قبول کریں اور جس کی کتاب کو ہم دیے پھریں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کا گہرا مطالعہ کیا، پھر باقاعدہ منظم انداز سے دعوت دین کے کام کا آغاز کیا۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ بر صغیر کے مسلمان عمومی طور پر، جبکہ امت مسلمہ خصوصی طور پر مایوسی اور نا امیدی کے گھیرے میں تھی۔ بر صغیر کے مسلمان چند عبادات اور وظائف کو ہی مکمل دین سمجھ بیٹھے تھے۔ اسلام کو بس مدارس اور خانقاہوں کا دین سمجھا جاتا تھا۔ ریاست، اختیار اور اقتدار کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سید مودودی کہتے ہیں، اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کفر کی ہو اور مسلمان اس کے اندر کفر کے ماتحت ذمہ بن کر رہے۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر ذمہ بن کر رہے۔ اسلام کو بس نکاح، طلاق اور اموات کے موقع پر ایصال ثواب کے لیے ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ ایک طرف خانقاہوں میں نظر، نیاز اور وظائف کے ذریعے سکون تقسیم ہوتا تھا، دوسری طرف مدارس میں علم دین سکھایا تو ضرور جاتا تھا، لیکن وہ دین کے عملی اطلاق سے بالکل نابلد تھے۔ نہایت بدقسمت ہیں وہ لوگ
کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جن کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور وہ ہدایت کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں دنیا بھر میں دوسرے لوگوں کو جن کے پاس نہ کوئی ہدایت الہی تھی اور نہ کوئی کتاب منیر تھی۔ سید مودودی نے اسلام کی اصل غایت کو پوری جرت کے ساتھ بیان کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اسلام در حقیقت دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ سید مودودی کہتے ہیں، محض تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے، اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا۔ سید مودودی نے حکمرانوں کے سامنے اسلامی حکومت کے فرائض کو واضح کیا اور مسلمان حکمرانوں کو ان کی اصل ذمہ داریوں سے آگاہ کیا اور کہا، اسلامی حکومت فقط ملک کا انتظام چلانے کے لیے نہیں ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے، اپنی دیانتداری سے، اپنے نیک طرز عمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی تبلیغ کرے۔ محض تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے، اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا۔ سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایک نڈر اور باہمت شخصیت تھی جو اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے واضح حکمت عملی رکھتی تھی۔ ان کی تقریروں میں ان کا عزم اور ولولہ صاف دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، جو آج بھی اسلامی تحریک کا کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس شخص میں حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند پا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ بے صبر بھی ہو تو پھر یا تو اس رکاوٹ سے اپنا سر پھوڑ لیتا ہے یا رہ روی سے ہی باز آ جاتا ہے۔ مگر جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازا ہو وہ جوئے روا کی طرح ہوتا ہے، جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی۔ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا کسی اور طرف سے اپنی منزل کی طرف۔ قرآن و سنت کی دعوت لے کر دنیا پر چھا جائے۔